ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی پوری کامیابی پورے دین کو چلنے میں رکھی، اور یہ دین ہم سب کی زندگی میں اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مبارک محنت کے ذریعے زندہ ہو. اللہ پاک نے اس میں دونوں جہانوں کی خیریں، برکتیں، خوشیاں رکھی، دونوں جہانوں کی سعادت اللہ پاک نے اپنے پیارے دین میں رکھا. اور یہ دین محنت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. اس محنت کو ہم سب نے کرنا ہے. اس امت کے ہر فرد کے، ہر مرد کے، ہر عورت کے، ہر بوڑھے جوان، پیر غریب، بادشاہ فقیر کے دل میں ہے خود پورے دین کو چلے اور اس پیارے دین کو آگے ساری دنیا میں پھیلائے. اللہ پاک نے اس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا. ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے اور دنیا کے کاموں میں ایسے الجھ گئے جیسے ہم نے اللہ کے پاس جانا ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی نہیں ہے. اور قبر بھول گئی، قیامت میں اللہ کے سامنے پیشی بھول گئی، جنت بھولی ہوئی ہے، جہنم بھولی ہوئی ہے. حالانکہ قرآن میں دیکھو سارا قرآن پاک بھرا پڑا ہے. اللہ پاک کے اللہ پاک نے بار بار ہمیں مختلف انداز سے جھنجھوڑا ہے، ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش فرمائی ہے. تو باقی قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جو ہمارے دل دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کو کھولنے کی ضرورت ہے. قرآن پاک کھولیں گے تو پھر یہ ہمارے دل دماغ کو کھولے گا. قرآن پاک کو کھولیں گے نہیں تو اس سے پھر قرآن پاک کو کھولے بغیر ہمارے دل دماغ کی جگہیں کیسے کھلے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا ہو. اور الحمدللہ ہماری اس نکاح آسان تحریک کے ذریعے پوری دنیا میں ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ کسی ہر گھر کے افراد ہماری اس نکاح آسان تحریک کے ذریعے ایک پیغام ساری دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جا رہا ہے کہ اپنے بچیوں کی شادیاں جلدی کی جائیں. اور نمبر 2، بچیوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کر سکتے ہو فوراً شادی کریں. انہ یغض للبصر واحسن للفرج، اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو الگ دھمکی دی، اپنی ہزاروں شفقتوں رحمتوں اور شفیع المذنبین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود ان والدین کو دھمکی دے رہے جو والدین اپنی اولاد کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں کہ بچوں کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا اگر تم بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرو. ہاں اگر کوئی رشتہ مناسب جوڑ کا نہیں مل رہا تو چلو اور بات ہے، لیکن جوڑ ہر اعتبار سے جوڑ بنانا کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے. عمر کی بھی جوڑ دیکھنا اور قوم برادری کا بھی جوڑ دیکھنا اور جناب شہر کا بھی جوڑ دیکھنا، ہزاروں جوڑ دیکھ کر پھر ہم شادی کرتے ہیں. تو ان جوڑوں کو دیکھتے جوڑ ہل جاتے ہیں اور جوڑ کتنے نقصان ہو رہے ہیں. اس لیے اپنے والدین کی خدمت میں گزارش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسانیاں عطا فرمائی ہیں ان ساری آسانیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم اپنے بچیوں کی شادیاں جلد کریں. قوم برادری کا رسم و رواج کا ہے کہ بت توڑ دیں، ہے جی اڑائیوں میں کرنا کوئی فرض واجب سنت مستحب کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں میں شادیاں کر کے امت کو آسانی کا سبق دیا، مختلف عمروں میں شادیاں کر کے امت کو آسانی کا سبق دیا. اپنے سے 15 سال عمر کی عورت سے اس بیوہ خاتون سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں ان سے شادی کر کے امت کو کیا سبق دیا، اور اپنے سے کتنے سال چھوٹی عمر کی شادی کر کے امت کو کیا سبق دیا. تو ہم نے یہ جو آسانیاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہیں تو اس میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے حبیب کی طرف سے جو تمہیں ملا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکا اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ. تو ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کریں. نمبر 2، شادیوں کا رسم و رواج سے پاک کریں، سنت کے مطابق سادہ شادی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کیسے سادہ ہوتی تھیں. نمبر 3، اپنے خاندان میں کوئی بزرگ خاتون، کوئی بزرگ مرد کسی بھی وجہ سے بے نکاح ہو جائے، ان کی شادی یعنی طلاق ہو جائے، وفات ہو جائے تو ان کی فوراً اگلی شادی کی جائے. مرد ہیں تو وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے پتہ لگ جائے میری زندگی کے 10 دن باقی ہیں تو بھی میں دوسرا نکاح کروں، میں بے نکاح اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا چاہتا. اور خواتین ہیں بیوہ ہوئی اگلی شادی کریں، یعنی اور عدت ایک صحابیہ عدت پوری کرتے اگلا نکاح، پھر شوہر اللہ کے پاس چلے گئے، پھر عدت پوری کرتے اگلا نکاح، پھر وہ شوہر اللہ کے پاس چلے گئے، پھر
پھر عدت پوری کرتے اگلا نکاح، 5 نکاح کیے جا رہے ہیں. تو یہ ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.